بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگارے کے ناظرین کو السلام علیکم۔ میں آپ کا پروگرام آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا لے کے حاضر ہوں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ میرا یہ پروگرام ہندی طریقے سے بنائے گئے ذائچے کے اوپر ہوتا ہے، جس پہ میں پریڈکشنز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے کچھ اس ہفتے کے لیے جو ابتدائی پریڈکشنز ہیں وہ بتا دوں کہ پاکستانی معیشت ترقی کرے گی، داخلی معاملات ٹھیک رہیں گے، مخالف قوتوں کے ساتھ کھینچا تانی چلتی رہے گی لیکن فتح یابی کے ساتھ، خارجی معاملات میں دباؤ بڑھے گا اور وبائی امراض بھی پیدا ہوں گے، روپیہ اپنی جگہ مضبوط رہے گا، سیاسی جماعتوں کے اتحاد میں ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے، اور اہم ترین جو چیز نظر آئی وہ میں بتاتا چلوں کہ شمالی علاقہ جات میں کچھ زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں، کچھ ذائچے کی ایسی کیفیت سامنے آ رہی ہے۔ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ میرے پروگرام میں کمنٹس میں اپنے سوالات اپنی ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کے ساتھ لکھ کے بھیج سکتے ہیں، میں جواب دوں گا آپ کو۔ اب شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا پروگرام۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہمارا یہ پروگرام 9 سے 15 نومبر تک ہے، اور اب میں شروع کرتا ہوں آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریز، برج حمل والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے۔ چاند اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور بڑی بھرپور نگاہ سے برج حمل کو دیکھ رہا ہے، تو یہ بڑی پازیٹیوٹی کی امید ہے۔ جب ان کے ذائچے کے اگلے سٹیپ پر جاتے ہیں تو برج حمل والوں کا جو ایسڈز اور مالی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، لیکن ایسی کوششیں ہو سکتی ہیں کہ آپ سے آپ کا مال چھینا جانے کی یعنی کوئی چھیننے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن آپ وہ چھیننے نہیں دیں گے، وہ مضبوطی سے جمع رہے گا۔ نئے تعلقات میں اضافہ ہوگا آگے چل کر۔ گھریلو معاملات میں کچھ ایونٹس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی اچھی خبریں مل رہی ہیں گھر کے حوالے سے۔ آپ کوئی رینوویشن کر سکتے ہیں یا گھر میں کوئی ایونٹ کر سکتے ہیں گھریلو حوالے سے۔ اور جن لوگوں کے تعلیمی معاملات ہیں ان کو اپنی تعلیم پر تھوڑی سی توجہ درکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج ابھی تک حالت حبوط میں ہے اور عطارد بھی رہا ہے، تو یہ معاملہ تھوڑا سا خراب کرنے والا ہے۔ تعلیمی معاملات پر آپ کو توجہ چاہیے، آپ اپنی توجہ برقرار رکھیں۔ جن کے مسائل ہیں اولاد سے ریلیٹڈ، ان کے لیے اچھی خبریں ہیں کہ کچھ تھوڑے دنوں بعد بہتری کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ شاید 2 دن ابتدائی ہفتے کے 2 دن چھوڑ دیں، 2 دن کے بعد بہتری کے امکانات پیدا ہو جائیں گے اولاد کے حوالے سے۔ اولاد سے اچھی خبریں ملیں گی یا ان کی وجہ سے اچھی خبریں ملیں گی۔ جو لوگ اپنے کسی افیئر میں مبتلا ہیں تو ان کو اپنے افیئر کی جگہ ٹائم دینا چاہیے۔ اگر یہ ٹائم نہیں دیں گے تو وہ افیئر خراب ہو سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے برج حمل والوں کے لیے یہ ہے
کہ ان کو کوئی یورین کی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یا گلے میں تکلیف ہو سکتی ہے یا یورین کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ زوجین کے درمیان معاملات ٹھیک رہیں گے، لیکن ذرا سے کھچاؤ کے ساتھ۔ ابھی پچھلے ہفتے بھی میں نے برج حمل والوں کو یہ کہا تھا، اور اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ فیصلہ سازی سے پرہیز کریں۔ فیصلہ ان کا اس وقت کارآمد نہیں ہوگا، یا اس کی وجہ سے آپ کو کوئی ریگارڈ نہیں ملے گا۔ جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ روزگار کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں زحل ان کو بھرپور مدد و اعانت دے رہا ہے۔ زحل اس وقت حالت اوج میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو کاروباری معاملہ ہے وہ بہترین انداز سے آگے بڑھے گا، لیکن ان کو احتیاط کا دامن ابھی نہیں چھوڑنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برج حمل والوں کا جو ستارہ ہے مریخ، وہ الٹا چل رہا ہے، تو ان کو توجہ اختیار رکھنی ہے۔ اگر یہ ذرا سی بھی توجہ ہٹائیں گے تو نقصانات کا اندیشہ ہو جائے گا۔ اور مریخ اس وقت تھوڑا سا الٹا چل رہا ہے، تو ان کو ایک اور پرابلم بھی پیدا ہو سکتا ہے برج حمل والوں کو، وہ یہ کہ ان کی نیند پوری نہیں ہوگی۔ ان کو کسی وجہ سے بھی نیند نہیں آئے گی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے نیند نہ آنے کی، بہرحال ان کی نیند پوری نہیں ہوگی، یعنی بے خوابی کی کیفیت رہے گی اس ہفتے، یہ علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ اچھا، اس ہفتے جو برج حمل والوں کی تسبیح بنتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جب یہ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو یا قدوس کا ورد کریں، اور بلا تعداد ورد کریں یا قدوس، اور پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ ان کے لیے جو تسبیح اس ہفتے کی بنتی ہے برج حمل والوں کی، اور ان کے لیے جو اس ہفتے کی خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے ملک پروڈکٹ، یہ خیرات کریں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور یعنی ٹورس کی طرف۔ ٹورس والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے، چاند ان کے تیسرے خانے سے ان کو دیکھ رہا ہے، 11ویں نظر دیکھ رہا ہے، تو بڑی پازیٹیو کیفیت ہے۔ جو ان کی شخصیت دبی ہوئی تھی شاید اس ہفتے تھوڑی سی نکھر جائے۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے مالی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اس ہفتے، ترقی کریں گے اس ہفتے، اور نئے تعلقات میں بھرپور اضافے کی امید رکھ سکتے ہیں برج ثور والے۔ نئے تعلقات بنیں گے۔ جب ان کی اگلے سٹیپ پر جاتے ہیں برج ثور کے، تو ان کے جو فیملی کے معاملات ہیں وہ احسن تو چل رہے ہیں، لیکن تھوڑے سے کھچاؤ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ سورج حبوط میں ہے، جیسے ہی سورج حبوط سے نکلے گا تو فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ جب ان کا اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو تعلیمی معاملات ان کے بڑے بہترین جا رہے ہیں۔ اولاد کی وجہ سے ان کو خوشیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زہرہ یہاں بڑا خوبصورت انداز سے بیٹھا ہے اور بڑے اثر دے رہا ہے اپنے ان کو، تو اولاد کے حوالے سے خوشیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ کسی لو افیئر میں ہیں تو ان کا یہ افیئر سکسیس رہے گا، کامیابی سے آگے بڑھے گا۔ اور جب ان کی برج ثور والوں کی صحت کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو وہاں سورج اپنا رنگ دے رہا ہے اور عطارد بھی ساتھ بیٹھا ہے، تو ان کی بیک بون میں کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، یا پھر سینے میں درد ہو سکتا ہے۔ ناٹ اے ہارٹ پین، سینے کا درد کسی بھی وجہ سے، دوسری کسی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جب ان کے 7ویں خانے کو دیکھتا ہوں تو یہاں کیفیت جو ہے زوجین کی نظر آتی ہے کہ زوجین کے درمیان ایک کھچاؤ کی کیفیت رہے گی، لیکن ٹھیک چلتے رہیں گے معاملات۔ فیصلہ سازی ان سے بہت بہتر انداز سے ہو رہی ہے، بڑی اچھی فیصلہ سازی کر رہے ہیں، اور ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں یا اپنے لیے کوئی طویل الوقتی منصوبہ بنائیں تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔
جب ان کا اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو وہاں زحل اپنا رنگ دے رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ کوئی بھی انٹرنیشنل سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آسانی سے کر سکتے ہیں، بڑا سکسیس رہے گا سفر ان کا۔ جب ان کا 10واں خانہ دیکھتے ہیں تو وہاں ان کے روزگار کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کا روزگار بہترین انداز سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، جاب کے حوالے سے ہو یا بزنس کے حوالے سے ہو، یہ بہترین چلتا رہے گا۔ اس ہفتے جو برج ثور والوں کی تسبیح ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، بہت اچھا رہے گا ان کے لیے۔ اور جو اس ہفتے ان کے لیے خیرات یا صدقہ یہ کرنا چاہیں تو یہ اس ہفتے صدقہ کریں، کسی گرین چیز کا، گرین کپڑے کا یا گرین سبزی کا، یہ خیرات کریں، ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کو یہ ہفتہ بہت شاندار ہے، بہت اچھا رہے گا یہ ہفتہ، اور پچھلا ہفتہ بھی ان کا بڑا اچھا رہا۔ مالی حوالوں سے ان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ بڑھنے کے امکانات ہیں، ایسٹس بڑھیں گے، مال و دولت کی ترقی حاصل ہوگی انہیں۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو تعلقات میں بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نئے تعلقات بھی بن سکتے ہیں، پرانے تعلقات جو جمے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، ان سے فائدے حاصل ہوں گے۔ جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتے ہیں تو فیملی کے معاملات، گھر کے معاملات جو ہیں وہ بہت احسن انداز سے، پیار بھرے انداز سے آگے چلیں گے۔ صحت اور تندرستی کے حوالے سے ان کو کوئی ہڈیوں کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہاں کیتو بیٹھا ہے تو کیتو جب آتا ہے تو وہ ہڈیوں کی تکلیف دیتا ہے، اور چاند بھی اپنی بھرپور نظر دے رہا ہے وہاں، تو امکانات ہیں کہ ہڈیوں میں درد کا ہونا یا پٹھوں کا کھچاؤ ہونا ایسا ہو سکتا ہے۔ زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے رہیں گے۔ ایک بات، اگر ان کے کوئی مقدمات وغیرہ چل رہے ہیں تو اس میں بھی ان کو سکسیس ملے گی، اور اگر کسی سے کوئی جھگڑے چل رہے ہیں تو وہ جھگڑے بھی اپنی آخر کو پہنچیں گے۔ فیصلہ سازی بہت اچھی انداز سے کر رہے ہیں، زحل ان کو بڑی بھرپور یہاں امداد دے رہا ہے۔ یہ کوئی بھی طویل الوقتی منصوبہ چاہیں بنانا، کامیابی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور انہیں ان کا کیا ہوا فیصلہ بڑا کارآمد ہوگا۔ ابھی سفر ہوتے ہوئے ان کے نظر نہیں آ رہے۔ روزگار کے حوالے سے تھوڑی سی بھاگ دوڑ اور جد و جہد کرنی پڑ سکتی ہے انہیں، اور بعض جگہ ایسا محسوس ہوگا کہ بھاگ دوڑ کی بیکار گئی اور کوئی فائدہ نہ حاصل ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بھاگ دوڑ کرنا نہ چھوڑیں، آپ کو سکسیس ملنی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن اصل میں مریخ یہاں بیٹھا ہے اور وہ الٹا چل رہا ہے، تو وہ اپنے رنگ صحیح نہیں دے رہا، تو آپ کو بھاگ دوڑ کرائے گا، فضول کی بھاگ دوڑ کرائے گا۔ اس ہفتے جو ان کی تسبیح ہے، یا رازق و یا رزاق، یا رازق و یا رزاق، یہ پڑھیں۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے وہ نقد پیسے خیرات کریں، انشاءاللہ انہیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت حالت اوج میں ہے، تو یہ بہت فوائد دے گا انہیں، بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے ان کو۔ مالی حوالوں سے یہ ہے کہ ان کے ایسٹس بھی بڑھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا وقت لگے گا، شاید ایک آدھ ہفتہ اور آگے لگے، لیکن بہرحال ایسٹس بڑھنے کے امکانات موجود ہیں۔ جب ان کا میں تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زہرہ اپنے اثرات دے رہا ہے، تو ان کے جو نئے تعلقات ہیں وہ بہت بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے، اور بالخصوص صنف مخالف سے ان کے تعلقات کا بننا،
لازم نظر آتا ہے وہ بنے گا۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے حوالے سے ذرا سا کھنچاؤ تو محسوس ہوگا، لیکن عزت اور رتبے کے ساتھ معاملات آگے بڑھتے رہیں گے۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا تعلیمی معاملات میں ان کو ابھی تگ و دو کرنی ہے۔ اولاد کے حوالے سے بھی ان کو چاہیے کہ یہ اپنا وقت صرف کریں اور اولاد کو پورا وقت دیں۔ اور جو لوگ اپنے کسی لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ ان کو اپنی اس جگہ تھوڑی سی محبت نچھاور اور کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو یہ معاملات بگڑ سکتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں۔ جب ان کا چھٹا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں مشتری بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر کا ہو کے، تو پٹھوں کا کھنچاؤ صحت کے حوالے سے نظر آ رہا ہے، پٹھوں کا کھنچاؤ پیدا ہوگا۔ اور چاند لگن میں ہے تو کوئی بات نہیں کہ نزلہ بھی ہو جائے، نزلہ زکام بھی ہو جائے، تو پٹھوں کا کھنچاؤ اور نزلہ زکام ہونا یہ امکانات موجود ہیں۔ زوجین کے درمیان ان کے معاملات بہت اچھے رہیں گے کہ یہاں زحل جو ہے وہ اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے اور بہت اوج میں ہے، بہت عزت میں ہے، تو زوجین کے درمیان پیار محبت کے معاملات بڑھیں گے۔ فیصلہ سازی یہ صحیح کر رہے ہیں اور ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو تو جائے گا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگا، اس میں سکسیس حاصل نہیں ہوگی اس سفر سے۔ روزگار کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایک آدھ ہفتہ تھوڑا سا ان کو ٹربل یا دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن امید یہ ہے کہ جب اگلا ہفتہ شروع ہوگا تو اس وقت یہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے روزگار کے حوالے سے۔ اس ہفتے جو ان کی تسبیح ہے برج سرطان والوں کی وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ۔ اس کو پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں یا دو تسبیح پڑھیں، جتنا دل کرے اتنا پڑھ لیں۔ اور ان کے لیے جو خیرات ہے، اہم خیرات تو یہ ہے کہ یہ کسی کی خدمت کریں، کسی بزرگ کی خدمت کریں، یہ ان کے لیے اہم ترین خیرات ہے۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو نقد پیسے یہ خیرات کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو یہ ہفتہ کچھ اچھا نہیں ہے، ان کے لیے تھوڑی سی مشکلات پیدا ہوں گی، تھوڑی فکر، تھوڑی بھاگ دوڑ، یہ سلسلہ چلے گا اس ہفتے۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ جمے رہیں گے، کوئی کسی نقصان کا احتمال نہیں ہے۔ جب ان کا اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو وہاں سورج اور عطارد اپنی آب و تاب سے بیٹھے ہیں اور سورج ذرا سا نقصان دے رہا ہے، حالانکہ سورج فائدہ دینا چاہیے لیکن وہ حبوط میں ہے تو اس وقت وہ کچھ اچھے اثرات نہیں دے رہا۔ تو نئے تعلقات ابھی نہ بنائیں، تھوڑا سا رک جائیں، انشاءاللہ بہتر بنیں گے پھر آنے والے وقتوں میں۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہے، تو گھریلو معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ان کو تنگ کریں گے، وہاں سے تھکن حاصل ہوگی گھریلو معاملات سے، تو اس قسم کے رویے رہیں گے، تو تھوڑا احتیاط سے چلیں۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہت بہتر نظر آ رہے ہیں، اولاد کے حوالے سے بھی معاملات برج اسد والوں کے بہتر ہیں، اور جو لوگ اپنے کسی لو افیئر کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت بہتر، بہت ہی محبت والا معاملہ رہے گا۔ جب ان کا اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو وہاں زحل اپنا رنگ دے رہا ہے، تو ان کو کوئی پیٹ کی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے، معدے کی خرابی، نظام ہضم کی خرابی جو عموماً اس کیفیت میں پیدا ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ زوجین کے درمیان معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اور جب ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مریخ الٹا چل رہا ہے، تو ابھی کچھ عرصہ، تھوڑا سا عرصہ یعنی 8-10 دن فیصلے نہ کریں، 8-10 دن کوئی اہم فیصلہ نہ کریں یا کوئی طویل الوقتی منصوبہ ابھی نہ بنائیں،
थोड़े दिन रुक जाएं, फिर ठीक हो जाएगा। सफ़र करना चाहते हैं तो इनका सफ़र हो सकता है। कारोबारी मामलात या जॉब के हवाले से मामलात वो ठीक चलते रहेंगे, जमे हुए चलते रहेंगे। इनके लिए इस हफ़्ते बुर्ज असद वालों की जो तस्बीह है वो सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, इसको खुला पढ़ें, इनके लिए बेहतर होगा। और इस हफ़्ते बुर्ज असद वालों की जो खैरात है वो है पीले रंग की कोई चीज़ खैरात करें, जैसे ज़र्दा, लड्डू, इस तरह की कोई चीज़ खैरात करें, इनके लिए बेहतर होगा। अब आ जाते हैं हम बुर्ज सुंबला की तरफ, यानी विरगो। बुर्ज सुंबला वालों को ये हफ़्ता अच्छा है। इनकी शख्सियत मुतासिर कुन हो रही है, अच्छा है, बहुत पॉजिटिव रवैये मिल भी रहे हैं और ये दे भी रहे हैं। जब इनके अगले खाने को देखते हैं तो इनके जो एसेट्स हैं वो मजबूती से जमे रहेंगे। अगर उनमें कोई इजाफ़ा हुआ भी तो वो अभी इमीडिएट नहीं हो रहा, 1-2 हफ़्तों बाद जाके होगा या नेक्स्ट मंथ में हो सकता है। जब मैं इनका तीसरा खाना देखता हूँ बुर्ज सुंबला वालों का, तो अभी नए ताल्लुकात बनते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि जो पुराने ताल्लुकात हैं वो भी दबे दबे से रहेंगे। जब मैं इनका अगला खाना देखता हूँ चौथा, तो यहाँ मुश्तरी बैठा है बेहतरीन अंदाज से, तो घरेलू मामलात जो हैं वो बेहतरीन चलेंगे, सही घर के मामलात जो हैं वो अच्छे असरात देंगे। जब मैं इनका पांचवा खाना देखता हूँ तो लगन में इनके ज़ोहरा बैठा है और पांचवें खाने में ज़ोहल बैठा है, तो इनका जब आपस में कम्बिनेशन देखते हैं तो इनको जो तालीमी मामलात हैं वो बड़े बेहतर अंदाज से चल रहे होंगे। और अल्लाह आपका भला करे, औलाद के हवाले से खुशियाँ हासिल हो सकती हैं। और जो लोग बुर्ज सुंबला वालों में से जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनके इंशाअल्लाह बेटा होगा, इम्कानात यही नज़र आते हैं। और अल्लाह आपका भला करे। जब मैं इनका छठा खाना देखता हूँ तो वैसे तो सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम सामने नहीं आ रहा, लेकिन अगर हुआ भी तो वो पेट से रिलेटेड होगा। ज़ौजैन के दरमियान मामलात जो हैं वो ज़रा खिंचे खिंचे से रहेंगे और इसमें आप परेशान ना हों। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगले 10 दिन तक ऐसा रहेगा, फिर ठीक हो जाएंगे। फ़ैसला साजी अभी कोई तवील वक्ती मंसूबा ना बनाए, ये इसी मरीख़ की वजह से कि मरीख़ उल्टा चल रहा है। अभी इस वक्त मंसूबा बनाएंगे तो फिर नुकसान हो सकता है। और जब मैं इनका नवा खाना देखता हूँ तो ये अगर कोई सफ़र करना चाहते हैं तो इनके लिए सफ़र आसान होगा, बेहतर होगा। और बुर्ज सुंबला वालों का जब मैं अगला खाना देखता हूँ तो रोज़गार के हवाले से या जॉब के हवाले से, तो जो लोग जॉब लेस हैं उनको इम्कान नज़र आ रहे हैं कि उनकी नई जॉब हो सकती है, नई जॉब हो सकती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये ज़्यादा देर तक बेरोज़गार नज़र नहीं आ रहे, बड़ी जल्दी हो जाएगा। बुर्ज सुंबला वालों की जो इस हफ़्ते की तस्बीह है, या रहमान हो या रहीम, या रहमान हो या रहीम, ये पढ़ें और 2 तस्बीहां पढ़ें इसकी। और इस हफ़्ते जो इनकी खैरात बनती है वो बनती है 7 अनाज ये खैरात करें, या कुकिंग ऑयल खैरात करें या घी खैरात करें। 7 अनाज, कुकिंग ऑयल या घी, ये खैरात करें, इनके लिए बेहतर होगा। अब आ जाते हैं हम बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा पर। लिब्रा वालों का ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। चाँद चौथी नज़र से देख रहा है और सूरज भी बुर्ज लिब्रा में यानी मीज़ान में बैठा है और अतारत भी, तो इनकी इज़्ज़त शान में इजाफ़ा होगा। और जो कुछ अर्सा पहले इनके मामलात ख़राब हो रहे थे
وہ اب بہتر ہونے کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ مالی معاملات ان کے تھوڑے سے پریشان کن ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ نئے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مشتری اپنا بھرپور رنگ دے رہا ہے یہاں، تو نئے تعلقات بنیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات اچھے رہیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اچھے رہیں گے۔ جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اپنی آب و تاب سے بیٹھا ہے، تو گھریلو معاملات بڑے احسن انداز سے آگے بڑھیں گے، اور جس لبرا کا کوئی جھگڑا وغیرہ گھر میں چل رہا تھا تو وہ جھگڑا اب ختم ہونے کے کگار پر ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ تو فیملی ممبرز کے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے تعلقات اب ڈیولپ ہو جائیں گے۔ جب ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات ان کے احسن انداز سے چلیں گے، اچھے چلیں گے۔ اولاد کے حوالے سے بھی ان کی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، وہاں سے اچھی خبریں، خوشخبریاں حاصل ہوں گی۔ اور جو لوگ اپنے لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا لو افیئر بھی سکسیس نظر آ رہا ہے، کامیاب نظر آ رہا ہے۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ الٹا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو لامحالہ ان کو بلڈ پریشر کی تکلیف یہ دے سکتا ہے۔ یہاں بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، گردن میں کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سر درد کا ہونا نظر آتا ہے۔ اس کا علاج دوا دارو میں ڈھونڈیں۔ زوجین کے درمیان معاملات بہتر رہیں گے لیکن کھچاؤ کے ساتھ۔ ابھی فیصلہ سازی سے پرہیز کریں، یہاں راہو بیٹھا ہے، اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو وہ بعد میں ان کے آگے ایک پچھتاوے کی صورت سامنے آ جائے گا، ابھی یہ فیصلہ سازی سے پرہیز کریں۔ جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے جو سفر ہیں وہ چھوٹے موٹے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی طویل سفر نہیں ہوگا، چھوٹا موٹا سفر ایسے ہو سکتا ہے۔ روزگار کے حوالے سے ان کی جو روزگار کے معاملات ہیں، جاب ہے یا کوئی اپنا کاروبار ہے یا جو جہاں سے بھی یہ روزگار حاصل کرتے ہیں تو اس میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہاں ان کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس ہفتے برج میزان کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ یا کریم۔ اس کی 2 تسبیحاں روزانہ پڑھیں برج میزان والے، ان کے لیے بہتر ہے۔ اور جو ان کے لیے بہترین صدقہ یا خیرات ہے وہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، یہ صدقہ کرنا ان کے لیے بہتر رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف، یعنی اسکارپیو۔ برج عقرب والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن بذات خود ان کی شخصیت بعض وجوہ کی بنیاد پر، جیسے کہ ایک تو سورج ان کے 12ویں خانے میں بیٹھا ہے، اور پھر ان کی اپنی لگن میں کیتو اپنا اثر دے رہا ہے۔ چاند تو بہت اچھی جگہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کی شخصیت کو ذرا تھوڑا سا دبا رہا ہے، تو ابھی ان کی شخصیت اتنی متاثر کن نہیں ہے، کچھ عرصہ انتظار کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مالی معاملات جو برج عقرب والوں کے ہیں وہ بہترین رہیں گے، اور نئے دھن دولت آنے کی امکانات بھی بڑے واضح نظر آ رہے ہیں، اچھے انداز سے یہ معاملات ان کے ہوں گے۔ جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو ان کے نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ فائدہ مند ہوں گے۔ اور جب ان کا میں چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات جو ہیں وہ بڑے اچھے رہیں گے، وہاں عزت آبرو اور محبت پیار کے ساتھ گھر کے معاملات چلیں گے۔ جب ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سے ایک تو ان کی تعلیمی معاملات جو ہیں برج عقرب والوں کے وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو تھوڑی سی توجہ درکار ہے اس میں، اگر انہوں نے توجہ نہ دی تو یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں، پریشان ہیں، تو ان کو رہنا چاہیے پریشان،
کہ اولاد کے معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پریشان کن ہو رہے ہیں، تو ذرا احتیاط کریں۔ اور جو لوگ اپنے لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اپنی اس افیئر میں تھوڑی ابھی ٹائم درکار ہے، ان کے درمیان اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ خراب رہیں گے۔ آپ ذرا خاموشی سے اپنا یہ وقت گزارنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہو جائے گا پھر بعد میں۔ جب ان کا چھٹا خانہ دیکھتے ہیں تو صحت و تندرستی ان کی بالکل ٹھیک رہے گی، کوئی ٹربل نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ اور جب ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان ایک کھنچاؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے، بلکہ دوری پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس دوری کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ جب اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو فیصلہ سازی بہتر ہو جائے گی، لیکن ابھی نہ کریں، کوئی 7-8 دن کے بعد نیکسٹ ویک سے کوئی فیصلہ سازی کا کام کریں، ابھی کوئی طویل منصوبہ یا کوئی فیصلہ نہ کریں۔ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے ہو جائے گا برج اکرم والوں کا، اور برج اکرم والوں کا جو روزگار ہے وہ ٹھیک تو رہے گا، یعنی جو پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ ابھی نیا کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ فی الوقت نہ کریں، تھوڑا رک جائیں۔ اس ہفتے برج اکرم والوں کی جو تسبیح ہے، یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم، یہ پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ 2 تسبیحاں پڑھیں۔ اور اس ہفتے جو برج اکرم والوں کی خیرات ہے، سنہرے رنگ کی کوئی بھی چیز، سکہ یا کوئی چھوٹا موٹا زیور جو چمکتا ہوا ہو، وہ سفید ہو، وہ پیلا ہو، وہ جیسے بھی رنگ کا ہو، لیکن چمک دمک والی کوئی چیز خیرات کریں، یہ بہتر ہوگا ان کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ تو ذرا ناقص ہے، جبکہ ٹھیک 2 دن بعد برج قوس والوں کے لیے بہت اچھی کیفیت بن جائے گی، اور اس وقت ان کی شخصیت بڑی متاثر کن ہو رہی ہے، اور یہ اپنے رنگ اثرات ہر چیز چھوڑ رہے ہیں، دنیا پہ ایک چھاپ سی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ بہت بہتر رہیں گے، نئے پیسے کی امکانات ہیں، نیا پیسہ آپ کو ملے گا، نئی دھن دولت آپ کو حاصل ہوگی۔ جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پرانے جو تعلقات ہیں وہ بھی فائدہ مند ہوں گے۔ گھریلو معاملات تھوڑے سے کھنچے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ مریخ الٹا چل رہا ہے، اس وجہ سے گھریلو معاملات میں تھوڑی دلچسپی لیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ان کا 5واں خانہ دیکھتے ہیں تو تعلیمی معاملات تو ٹھیک ہیں، لیکن اولاد کے معاملات جب اس خانے سے دیکھتا ہوں تو وہ تھوڑے سے گڑبڑا رہے ہیں، ان اولاد پر تھوڑی سی آپ کو دلچسپی لینی چاہیے۔ جو لوگ اپنے لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کے افیئر میں سکسیس نظر آ رہی ہے، ٹھیک رہے گا وہ۔ اور جو لوگ اپنی صحت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کو گلے کا کوئی پرابلم پیدا ہو سکتا ہے، نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے، گلے میں خراش بھی ہو سکتی ہے۔ اور آگے جب ان کا دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات جو ہیں وہ بڑے اچھے، بہت ہی خوبصورت انداز سے آگے بڑھیں گے، بہترین وقت گزرے گا آپ کا۔ جب میں 9واں خانہ دیکھتا ہوں، 8واں، تو اس وقت ان کے جو فیصلہ سازی کا رویہ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اس ہفتے یہ کوئی اچھا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں اور اچھے فیصلے بھی لے سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، گڈ لک ان کے ساتھ ہوگا سفر میں، اور بہت کامیابیاں سمیٹیں گے سفر کرتے ہوئے۔ اور جب ان کے اگلے خانے میں جاتے ہیں تو روزگار کی کیفیت بہت بہترین نظر آ رہی ہے، بہترین انداز سے ان کا روزگار آگے بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور کامیابیاں دیں۔ اس ہفتے جو برج قوس والوں کی تسبیح ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، اور یہ صرف 34 مرتبہ پڑھیں روزانہ، انشاءاللہ ان کو فائدہ دے گی۔ آخری 3 آیات ان کا پڑھنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے
یہ کوئی کمبل خیرات کریں اور کوشش کریں کہ کمبل جو ہے وہ کالے اور سفید رنگ کا ہو، نہیں تو کسی بھی رنگ کا کوئی کمبل لے کے کسی نابینا کو دے دیں، کسی بزرگ کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، جہاں چاہے دے دیں، بہتر ہوگا ان کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف، یعنی کیپریکارن۔ برج جدی والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، ان کی شخصیت کی کامیابی، کامرانی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ہاں، کبھی کبھار روپے پیسے کی وجہ سے کوئی پریشانی چھوٹی موٹی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی کامیابی، کامرانی اور آپ کی شہرت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس وقت آپ جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ جب آپ کا دوسرا خانہ دیکھتے ہیں برج جدی والوں کا، تو ایسڈز میں اضافہ ہوتا ہوا تو نظر آ رہا ہے، لیکن سلولی آہستہ آہستہ ہوگا ضرور۔ ابھی نئے تعلقات ڈیولپ نہ کریں، کچھ دن تک رک جائیں کہ مریخ الٹا چل رہا ہے اور نئے تعلقات جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں آپ کے، تو نئے تعلقات ابھی جو بھی بنانے کی کوشش کریں گے وہ مشکلات دیں گی، تنگ کریں گے یا کوئی فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ گھریلو معاملات ٹھیک رہیں گے، اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے۔ مہمانوں کی آمد آپ کے یہاں آتی جاتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ جب آپ کا پانچواں خانہ دیکھتے ہیں تو برج جدی والے جو تعلیم سے وابستہ ہیں ان کو اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دینی چاہیے اور محنت سے ذرا آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ اپنی اولاد کے حوالے سے ڈسٹرب ہیں، پریشان ہیں، وہ بس اپنی اولاد کو تھوڑا سا ٹائم دیں، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ اور جو لوگ اپنے لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا جو افیئر ہے وہ بہت سکسیس، کامیابی کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ صحت تندرستی کے حوالے سے بالکل صحت ٹھیک نظر آ رہی ہے۔ آپ جو علاج اپنے لیے برج جدی والے کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، وہ بہتر ہوگا۔ زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں، بہترین انداز سے اور خوبصورت انداز سے آپ کے زوجین کے درمیان معاملات چلیں گے۔ جب آٹھویں خانے میں آتے ہیں تو اس وقت آپ کی فیصلہ سازی اور اس طرح کے طویل منصوبے بنانا آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگا، ضرور بنائیں، اللہ پاک کامیابی دے گا۔ سفر کرنا چاہتے ہیں تو زہرہ یہاں آپ کو بھرپور امداد دے رہا ہے، کامیاب سفر کریں گے، آپ کر لیں۔ روزگار کے حوالے سے سورج اور عطارد یہاں بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اور زحل آپ کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو کاروباری معاملات ہوں یا جاب کے معاملات ہوں، یہ کامیاب و کامران رہیں گے انشاءاللہ، فتح یابی ہے آپ کے لیے۔ اور اس ہفتے جو برج جدی والوں کی تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، اس کی 2 تسبیحیں پڑھیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور ان کے لیے جو خیرات اور صدقہ ہے وہ ہے جناب کھیر بنا کر یہ خیرات کریں، کھیر بنا کر یہ خیرات کریں، ان کے لیے فائدہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو یہ ہفتے کا ابتدائی حصہ اچھا نہیں ہے، ذرا مشکلات رہیں گی۔ ان کو مالی معاملات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، کوئی لاس ہو سکتا ہے، کوئی مطلب دغا دے سکتا ہے، کچھ اس قسم کا رویہ، مالی معاملات کوئی بھی اختیار کرتے ہوئے احتیاط کریں برج دلو والے۔ جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو نئے تعلقات تو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی وہ فائدہ نہیں دیں گے، تھوڑے دنوں بعد فائدہ دینا شروع کریں گے۔ جب چوتھے خانے میں آتے ہیں تو گھریلو معاملہ جو ہے تھوڑا کھچا سا ہے، ان کو اپنے گھر پر توجہ درکار ہے، توجہ دینی چاہیے۔ اور جب ان کے پانچویں خانے کو دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہت بہتر جا رہے ہیں،
کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں یہ۔ جن لوگوں کا اولاد کا مسئلہ ہے ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، ان کی اولاد ان کے کہنے میں آ جائے گی، پیار محبت دے گی، اولاد کی وجہ سے خوشیاں حاصل ہوں گی۔ صحت تندرستی کے حوالے سے اس ہفتے کچھ بخار، کچھ نزلہ، زکام یہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اور زوجین کے درمیان معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ فیصلہ سازی بہت بہتر انداز سے آپ کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ زہرہ آپ کو یہاں بھرپور امداد دے رہا ہے، اور زحل تو کیا کہنے اس وقت موج دے رہا ہے جی۔ تو آپ فیصلہ سازی کرنا چاہیں یا کوئی طویل منصوبہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، کامیابی ہوگی۔ سفر کرنا چاہیں تو سفر کر سکتے ہیں۔ سورج اور عطارد جہاں آپ کو بھرپور مدد دے رہا ہے، آپ کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا سفر کے حوالے سے۔ کاروبار، روزگار یا جاب، اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ تھوڑا سا دباؤ محسوس ہوگا، لیکن وہ دباؤ نہیں ہوگا، یہ محنت وقت کی ضرورت ہے۔ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے، آپ یہ اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا۔ اس ہفتے برج دلو والوں کی جو تسبیح ہے، بہتر تو یہ ہے کہ نعت علی 18 مرتبہ بعد نماز عصر پڑھیں۔ ان کا پڑھنا نعت علی صغیر، یہ پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو پھر یہ یا اللہ ہو یا کریم ہو، یا اللہ ہو یا کریم ہو، یہ پڑھ لیا کریں، 2 تسبیحیں پڑھ لیا کریں، ان کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی اس ہفتے کی خیرات ہے برج دلو والوں کی، یہ دودھ سے بنی ہوئی کچھ چیزیں خیرات کریں۔ دہی خیرات کر سکتے ہیں، دودھ چاول بنا کر خیرات کر سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز، ملک پروڈکٹ، یہ خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں جی ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، لیکن ان کی شخصیت کچھ دبی دبی سی نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مریخ ان کے لگن میں بیٹھا ہے اور الٹا چل رہا ہے۔ تو جب تک یہ الٹا چل رہا ہے تو ان کو تھوڑی سی تھکن ہوگی، مشکل پیش آئے گی، رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ جیسے یہ سیدھا ہوگا یہ رکاوٹیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ مالی معاملات ان کے جمے رہیں گے۔ اگر نئے کا اضافہ نہیں ہو رہا تو پرانا بھی ہاتھ سے نہیں جا رہا۔ نئے تعلقات ابھی بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہاں راہو بیٹھا ہے، اگر بنے بھی تو وہ بے فیض اور بے فائدہ ہوں گے۔ جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیم ان کی بہت اعلیٰ انداز سے ٹھیک ٹھاک بہترین جا رہے ہیں یہ، اور اولاد کے حوالے سے بھی یہ خوشیاں سمیٹ رہے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے کسی لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی سکسیس کے زمرے میں آتی ہے بات، کامیابی ہوگی۔ جب ان کا چھٹا خانہ دیکھتے ہیں تو مرض کے حوالے سے بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، کوئی بڑا مرض یا کوئی چھوٹا مرض ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، صحت و تندرستی رہے گی۔ جب ساتویں خانے میں زوجین کو دیکھتے ہیں تو زوجین کے درمیان پیار محبت کے معاملات بڑھتے چلے جائیں گے، ٹھیک رہے گا معاملہ۔ جب ان کا آٹھواں خانہ دیکھتے ہیں تو ان کی فیصلہ سازی اور طویل الوقتی منصوبے یا کسی طرح کا بھی کوئی منصوبہ سازی ان کے لیے بہتر ثابت ہوگی اور کامیابیاں لائے گی۔ اور جب ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہے، اگر یہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو کامیابی کے ساتھ یہ سفر کر پائیں گے۔ اور جب ان کا 10واں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں مشتری بیٹھا ہے، روزگار کے معاملات جو ہیں وہ جاب ہے یا روزگار ہے، تجارت ہے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو سکسیس واضح نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ بہترین روزگار حاصل کریں گے۔ تو اس ہفتے جو برج حوت والوں کی تسبیح ہے وہ سورہ فاتحہ یہ پڑھیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا بہتر ثابت ہوگا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات بنتی ہے، یہ کسی غریب کو
امداد دیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہو اور اس کو یہ امداد دیں، انشاءاللہ ان کو یہ صدقہ کیا ہوا بہت فائدہ دے گا، کامیابیاں سمیٹیں گے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ تھا ناظرین میرا آج کا پروگرام۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ دوربین۔ اور میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے سوالات کرنے ہیں تو کمنٹس باکس میں آپ سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور نیچے میرا نمبر بھی چل رہا ہے، آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں تو میں حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گے۔ السلام علیکم۔